اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ چمنستان نبوت کی بہاریں اول، گلشن دی کے بنے پہلے گلے ترسیسی۔ مدنی مذاکرہ ہوا براہ راست شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھول۔ صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام۔ شہزادہ عطار حاجی بلال رضا عطاری المدنی سے اسلامی بھائیوں کی ملاقات، دم بھی کیے۔ صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام۔ رکن شورا حاجی محمد امین عطاری قافلہ کا خلیج کا جدول۔ صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام۔ میرپور خاص میں مدنی مرکز فیضان مدینہ کی تعمیرات کا آغاز۔ صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ مدنی مذاکرہ ہوا براہ راست، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے دیے مدنی پھول، خوبصورت سلجھا ہوا انداز بیان آپ بھی دیکھیے۔ کسی اسلامی بھائی نے اپنی ماں کو یوں کہا کہ اب آپ مجھے پریشان کریں گی تو شریعت میں ماں کو مارنا منع ہے، لیکن میں آپ کو ماروں گا۔ اس اسلامی بھائی کا یہ کہنا کیسا؟ اس طرح کی باتیں کوئی بھی سمجھدار مسلمان نہیں کر سکتا، تو اس لیے اس کو ایسا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اس سے توبہ کرے۔ اور ظاہر ماں کو اگر کہا ہوگا تو ماں کی دل آزاری بھی ہوئی ہوگی، تو ماں سے بھی معافی مانگے اور اس کو راضی کر لے۔ بعض افراد ایسا کرتے ہیں کہ فجر کی سنتیں پہلی صف میں ادا کرتے ہیں تاکہ ہمیں پہلی صف مل جائے۔ ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ سنتیں پوری کر کے پہلی رکعت کا رکوع حاصل کر لیں گے اور پہلی صف بھی مل جائے گی۔ فجر کی سنتیں ہوں یا دیگر نمازوں کی سنتیں، یہ بندے کو اندازہ لگانا چاہیے کہ جماعت کھڑی ہونے والی ہے، تو اس لیے اس کو صفوں سے ایسی جگہ پڑھنی چاہیے جہاں صفیں نہیں بنتی۔ بیچ میں اگر یہ کھڑے ہو کر اس نے پہلی صف کے لالچ میں پڑھ بھی لیا اور ابھی جماعت کھڑی ہونے والی ہے، اب اس میں امام سمجھدار ہونا چاہیے۔ اچھا، امام سمجھدار ہوگا تو مقتدی کڑکڑ کریں گے، گھڑی دکھائیں گے اس کو، ورنہ امام کو چاہیے کہ وہ اس سنتیں پڑھنے والے کا انتظار کرے تاہاں کہ یہ سلام پھیر لے، کیونکہ اگر امام نماز شروع کر دے گا نا تو صف قطع ہو جائے گی، اور قطع صف جو ہے یہ حرام ہے۔ کوئی ایسا فارمولہ نکالے، حاجی کے ساتھ نام بولا جائے، حاجی صاحب نے یوں بولا ہے، ارے بھائی کون سا حاجی صاحب؟ تو مہربانی کر کے ہاتھ جوڑتا ہوں، اے دعوت اسلامی بولو، حاجی صاحب کی اصطلاح ختم کر دیں۔ آپ نام لیں، حاجی عمران، حاجی امین، حاجی عبدالحبیب، حاجی زید، حاجی بکر، آپ لفظ حاجی بولے نا، حاجی بولنے کا منع نہیں کر رہا ہوں، کہیں کسی حاجی صاحب کو برا نہ لگ جائے کہ آؤ میرا لقب گیا، تو حاجی بولنا کو شرط ہے کیا؟ بولنا تو حاجی گوشت پاک کیوں نہیں بولتے؟ میرے اعلیٰ حضرت کو حاجی اعلیٰ حضرت نہیں بولتے، حاجی باپا نہیں بولتے۔ ویسے جو حاجی ہے اس کو حاجی صاحب کہا تو گناہ نہیں ہے، لیکن غلط فہمیاں ہو رہی ہیں یار، جو حاجی نہیں اس کو بھی حاجی صاحب کہا جا رہا ہے۔ شہزادہ عطار ابو ہلال حاجی بلال رضا عطاری المدنی نے بعد مدنی مذاکرہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں اسلامی بھائیوں سے ملاقات فرمائی، خواہش مند اسلامی بھائیوں کو دم بھی کیے۔ اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، ان کے سارے قبیلے کو بھی
شاد رکھے۔ شہزادہ اتار سے ملاقات کی مجھے بہت اچھا لگا، بہت خوشی محسوس ہوئی۔ الحمدللہ بہت ہی اچھا لگا، مجھے ملاقات کر کے بہت اچھا لگا، اور میری نیت ہے کہ میں انشاءاللہ 1 مہینے کے قافلے میں بھی سفر کروں گا۔ اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، ہر قدم پر خدا، ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا، ان کی ہمت بڑھا۔ نیت کی ہے انشاءاللہ قافلے میں جانے کے لیے۔ میرے کو بہت اچھا لگا اور بہت سکون آیا، یہاں بڑا مزہ آیا، میں نے یہ نیت کی ہے انشاءاللہ میں یہاں آتا رہوں گا۔ اے خدا، اے خدا، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، ان کے غم دور کر، ان کو مسرور کر۔ میں نیت کرتا ہوں 3 دن قافلے کی، الحمدللہ عزوجل میں نے انشاءاللہ مدنی قافلے کی نیت کری ہے۔ نگران شورا کے سفر ساؤتھ افریقہ سے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ لوڈیم میں آپ نے سنتوں بھرے بیان کے ذریعے مدنی پھول دیے۔ خوش نصیب اسلامی بھائیوں نے آپ سے پائی ملاقات کی سعادت۔ Why not you think about Dawat Islami? Why not you think about Niki ki Dawat? We have a work in UK. They are running Dawat Islami. Pakistan Islamic Brothers, they are running Dawat Islami. So have you any problem? Have you any reservation? Have you any confusion? So please ask me. Inshallah Azza wa Jal, we try, we remove that type of confusion and that type of problem. مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، اپنا بنایا مجھ کو، سینے لگایا مجھ کو، اپنا بنایا مجھ کو، سینے لگایا مجھ کو، جو بھی ہے میری وقعت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت۔ نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد اتاری نے گزشتہ دنوں اپنے سفر مدینہ الاولیاء ملتان شریف پنجاب پاکستان میں سہروردی کابینات کے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھولوں سے نوازا۔ یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، وحی خدا تیرا سخن قرآن تیرا پیرہن، زیر قدم عرش بری، زیر قدم عرش بری، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، چہرہ کرم کا آئینہ، سر رفعت حق کا نشاں، اب روح ہے محراب حرم، آنکھیں ہیں غم خار جہاں، والنور جس میں محترم، شام ابد زلف کرم، صبح ازل لوح جبیہ، رحمت للعالمین۔ ایک بار پھر لیے چلتے ہیں آپ کو مدینہ الاولیاء ملتان شریف پنجاب پاکستان، جہاں مجلس خصوصی اسلامی بھائی کے تحت 3 روزہ اجتماع کا سلسلہ ہوا، جہاں اسلامی بھائیوں کو نماز کا عملی طریقہ اور دیگر سنت آداب بھی سکھائے گئے۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے گے دھوم، سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ
رکن شورا بلال رضا اتاری جو ان دنوں امریکہ میں جدول پر ہیں، آپ نے نیو جرسی کے شہر جرسی امریکہ سے سنتوں بھرا بیان فرمایا جو مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا گیا۔ جھلکیاں آپ بھی دیکھیے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام پر جو موت طاری ہوتی ہے یہ فقط ایک لمحے کے لیے طاری ہوتی ہے، ایک آن کے لیے طاری ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ان کو دنیاوی زندگی جیسی زندگی لوٹائی جاتی ہے، جیسا کہ اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہدایت بخشش میں بھی کیا خوب فرماتے ہیں، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد یعنی وہ آن جس میں موت طاری ہونی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، روح تو سب کی ہے زندہ، روح تو سب کی ہے زندہ ان کا جس میں پر نور بھی روحانی ہے۔ مسند ابو یعلا کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر میری یہ ظاہری آنکھیں آپ کی زیارت نہیں کر رہی لیکن اللہ کی قسم آپ زندہ ہے، اللہ کی قسم آپ زندہ ہیں۔ سبحان اللہ عز و جل، اعلیٰ حضرت کے صدقے الحمدللہ ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے۔ خلیج چلتے ہیں جہاں رکن شورا حاجی امین اتاری قافلہ نے مختلف مدنی حلقوں میں شرکت فرماتے ہوئے نیکی کی دعوت دی۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ سیدی سندی اعلی حضرت کے ہند کی جانب بڑھتے ہیں اور تقریباً وسطی ہند سے مدنی خبر شامل کرتے ہیں لکھنؤ ہند سے، جہاں نگران کابینات کی مختلف مدنی کاموں میں شرکت کا سلسلہ ہوا۔ آپ نے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتوں سے اسلامی بھائیوں کو آگاہ کیا۔ یا اللہ میری جھولی بھر دے، 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 یا اللہ میری جھولی۔ رکن شورا حاجی آفور رضا اتاری نے گزشتہ دنوں حضرت مولانا عبدالستار سعیدی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں حاضری دی۔ مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں آپ کی دیگر مدنی کاموں میں شرکت کا سلسلہ ہوا۔ قافلہ اجتماع میں آپ نے مدنی قافلے کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے، 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 سارا جہاں یہ جان لے، سارا جہاں یہ مان لے، سارا جہاں یہ جان لے، سارا جہاں یہ مان لے، سارا جہاں یہ جان لے، سارا جہاں یہ مان لے، ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے، 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 محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے، ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے، ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے، ہمیں مصطفیٰ سے
سارا جہاں یہ جان لے، سارا جہاں یہ مان لے، سارا جہاں یہ جان لے، سارا جہاں یہ مان لے، سارا جہاں یہ جان لے، سارا جہاں یہ مان لے۔ ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے، ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے، ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے، ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے۔ سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ میرپور خاص باب الاسلام سے مدنی مرکز فیضان مدینہ کے تعمیراتی کاموں کا آغاز ہوا۔ اس ضمن مبلغ دعوت اسلامی نے مدنی پھول دیے۔ آپ کو بھی یہ مدنی پھول سناتے اور دکھاتے ہیں۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے۔ پیچھے پیچھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل بالکل خاص پاک نقشبندی کابینہ میں اس وقت ہم دعوت اسلامی کے مدنی مرکز کی جگہ پر حاضر ہیں۔ آج یہاں تعمیراتی کام کا آغاز کا سلسلہ ہے۔ الحمدللہ نگرانی کابینہ پاک نقشبندی کابینہ کے نگران نے یہاں پر تعمیرات کے کام کے سلسلے کا آغاز فرمایا۔ انشاءاللہ عز و جل یہاں پر مسجد بھی قائم ہوگی، جامعۃ المدینہ بھی قائم ہوگا، مدرسہ بھی قائم ہوگا، اور یہ 1 ایکڑ سے زائد جگہ ہے یہ الحمدللہ۔ یہاں عظیم الشان مین حیدرآباد روڈ کے اوپر دعوت اسلامی کا مدنی مرکز قائم ہونے جا رہا ہے۔ آپ بھی اپنے عطیات دعوت اسلامی کو دے کر مسجد، مدرسہ اور دینی کاموں کے لیے خوب برکتیں حاصل کریں، ثواب کا خزانہ حاصل کریں۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ دعوت اسلامی کی ایک اور مجلس میں مدنی کام مجلس تاجران کے تحت بلال گنج مارکیٹ، سرگودا روڈ، سردار آباد، پنجاب، پاکستان میں مدنی حلقے کی ترکیب ہوئی، جس میں دکاندار اور دیگر اسلامی بھائیوں نے شرکت فرمائی۔ مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی، مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا۔ آج جو یہاں محفل ہوئی ہے بہت اچھی اور خوبصورت محفل ہوئی ہے، بہت مزہ آیا ہے اس میں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اس کی بھرپور مدد کریں اور اس میں شامل ہو جائیں۔ یہ مجھے پروگرام دعوت اسلامی کا بہت اچھا لگا اور میں اس کو بہت پسند کرتا ہوں۔ دعوت اسلامی اللہ تعالیٰ کی ذات تا حیات ان کو قائم رکھے اور اپنے اس جماعت کو ہم دیکھتے رہیں اور ہم اس جماعت میں شامل ہوئیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے پسندیدہ کورس 12 روزہ مدنی کورس کا سلسلہ ہوا اسلام آباد پاکستان میں، جہاں عاشقان رسول کی مختلف مدنی کاموں میں شرکت کا سلسلہ ہوا۔ اللہ ہمیں کر دے عطا قفل مدینہ، ہر ایک مسلمان لے لگا قفل مدینہ۔ اللہ ہمیں کر دے عطا قفل مدینہ، ہر ایک مسلمان لے لگا قفل مدینہ۔ یا رب نہ ضرورت کے
کے سوا کچھ کبھی بولوں، یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں، یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں، اللہ زباں کا ہو عطا قفل مدینہ۔ فیضان مدینہ جی 11 اسلام آباد میں 12 روزہ مدنی کورس کرنے کی سعادت نصیب ہوئی، تو ذہن یہی بنا کہ ہر ذمہ دار بالخصوص جس کے پاس بھی دعوت اسلامی کی ذمہ داری ہے اسے یہ 12 روزہ مدنی کورس ضرور بالضرور کرنا چاہیے۔ ہم نے اس لیے کیا کہ ہم اپنی زبان کو قفل مدینہ لگا سکیں، اس لیے کہ ہم اپنی آخرت سنبھال سکیں۔ الحمدللہ اس 12 روزہ کورس میں بہت ساری باطنی بیماریوں کی معلومات ملتی ہے اور زندگی گزارنے کا طریقے کا پتہ چلتا ہے، اور مدنی انعامات پہ عمل کرنے کی کا ذہن ملتا ہے۔ مدنی چینل کے ذریعے تمام ہی اہل اسلام کے عاشقان رسول کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ اگر آپ نیک بننا چاہتے ہیں، اگر آپ مدنی انعامات کے عامل بننا چاہتے ہیں، تو آئیے 12 روزہ مدنی کورس کیجیے۔ جو کچھ سیکھا ہے اس کے مطابق ہم عمل کرنے کی انشاءاللہ ضرور کوشش کریں گے۔ مجلس مدنی قافلہ کے تحت پاک سیدی کابینہ ماری پور باب المدینہ کراچی پاکستان میں قافلہ اجتماع ہوا۔ مدنی قافلوں کی تیاری کے لیے ممد و معاون سنتوں بھرا اجتماع آپ بھی دیکھیے۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کسے، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، ہر گھڑی گجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار، ہر گھڑی گجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار، کاش چین آئے نہ مجھ کو یاد طیبہ کے بغیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ انشاءاللہ میری یہ نیت ہے کہ میں 1 ماہ کے قافلے میں سفر کروں گا، اور میں آپ سب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی 1 ماہ کے قافلے میں سفر کریں۔ میں نے 3 دن قافلے پہ سفر کیا ہے اور میری ترکیب ابھی 1 مہینے کے لیے بن گئی ہے، اور مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے۔ مسجد ہدایت میں اجتماع ہوا، اس میں کافی ماشاءاللہ جذبہ ملا مدنی قافلے کے حوالے سے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی، مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا